فرمایا دائمی زندگی حاصل کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ کے در پہ رہو، اس کی محبت اور اس کی معرفت کے در پہ رہو۔ دائمی زندگی تب حاصل ہوگی جب تم نے دائمی رہنے والے سے اصل تعلق پیدا کر لیا۔ یہ دنیا تو دار فانی ہے، بے لذت غم کی جگہ ہے، اس سے دل لگا کر آرام نہ پائے گا بلکہ پریشان ہوگا۔ دنیا سے دل لگا کر آرام نہ پائے گا بلکہ پریشان ہوگا، حیران ہوگا، غمناک رہے گا۔ چنانچہ مولانا روم نے فرمایا، یہ حضرت رومی کا ذکر بھی، اور حضرت رومی سے بے حد محبت حضرت سیدنا بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ بہرحال فرمایا چون نہادی دل بری ملک جہاں، ہست غم نہ کی و دل تنگی ازاں۔ فرمایا اے بندے، اگر تو نے اس دنیا سے دل لگا لیا تو سوائے غم اور پریشانی کے تجھے کچھ بھی حاصل نہیں۔ خیش را داں چوں غریبے اے پسر، کہ نمانی می روی جائے دیگر۔ فرمایا اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر سمجھ، تو نہیں رہے گا، کہ نمانی یہاں نہیں رہے گا، تو نے کسی دوسری جگہ پر جانا ہے، تیرا ٹھکانہ اور ہے، تیری بستی اور ہے۔ چوں بدانستی تو خود را این چنی، پس نباشی گاہ دل تنگو حزین۔ فرمایا جب تو دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھ کے رہے گا نا تو پھر پریشانیاں تجھ سے دور ہو جائیں گی۔ میں ایک بزرگ تھے، عارف تھے، اللہ والے تھے، ان سے ملا تو کوئی بات ہوئی کسی کے متعلق تھی، جو آج کل ہمارا فیورٹ مضمون ہوتا ہے، ہم سب اس میں اللہ ماشاءاللہ ہے، کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کے متعلق کوئی بات کرنا، گلہ دینا، کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا، کسی کی جفاؤں کا ذکر کرنا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ جہان تو گلے سے پاک ہے، یہاں تو گلہ ہے ہی نہیں، کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس نے یہ جہان چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس سے کیا گلہ کرنا ہے؟ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس نے یہ جہان چھوڑ کے چلا جانا ہے، اس سے کیا گلہ کرنا ہے؟ اس سے گلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ جہان گلوں سے پاک ہے۔ یہ سبق صوفیوں سے ملتا ہے، یہ سبق اللہ والوں سے ملتا ہے، یہ سبق اللہ کے پیاروں سے ملتا ہے۔ فرمایا بگذر از دنیا کہ دنیا ہیچ نیست، جز غم و اندوہ پیچا پیچ نیست۔ کہا اس دنیا سے گزر اس لیے کہ دنیا غم، تکلیف، اندوہ، پریشانی کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں۔ باش اندر یاد مولا اے عزیز۔ فرمایا ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں رہ، ہر وقت اپنے مولا کی۔ ہم چو من ضائع مکن عمرے تو نیز۔ کہا جس طرح میں نے اپنی عمر ضائع کی ہے نا، اس طرح تو اپنی عمر کو ضائع نہ کرنا، اپنی عمر کو اپنے رب کی یاد اور اپنے رب کی محبت میں ہمہ وقت مصروف اور مشغول رکھنا۔